السلام علیکم ناظرین، یہ دنیا بے شمار عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کئی ایسی عجائبات ہیں کہ جو انسان کو سوچ میں مبتلا کر دیتی ہیں اور ایک مما بن کر رہ جاتی ہیں، اور کئی ایسی کہ انسان کو خوف و پریشانی میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی عجیب و غریب ندی کے بارے میں جانیں گے کہ جس میں سینکڑوں انسانی لاشیں دفن ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اتراکھنڈ انڈیا میں موجود روپکنڈ ندی، جسے ڈھانچوں کی ندی بھی بلایا جاتا ہے، ہر سال یہاں کئی لوگ تفریح کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس ندی کو پورے سغار ندی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہمالیہ کے برفانی پہاڑوں میں موجود یہ ندی انسانی لاشوں کی وجہ سے کافی مقبول ہے۔ 2 میٹر گہری اس ندی میں جب برف پگھلتی ہے تو اس کی تہہ میں انسانی ڈھانچے اس کے شفاف پانی میں پڑے نظر آتے ہیں، جو ایک ہولناک منظر قائم کر دیتے ہیں۔ اس ندی کی کیا کہانی ہے اور اس میں یہ ڈھانچے کہاں سے آئے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم وقت میں کچھ واپس سفر کرتے ہیں۔ 1942 میں نندا دیوی پارک کے رینجر ہری کرشن مدھوال نے یہ ڈھانچے دوبارہ سے تلاش کیے جو 19ویں صدی کے بعد کہیں کھو گئے تھے۔ ان ڈھانچوں کی کھوج کے بعد برطانوی اقتدار پر بھی ایک خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ اس ڈر کی وجہ یہ ڈھانچے چھپے ہوئے حملہ اور جاپانی فوج کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈھانچے کئی سال پرانے تھے، جو کہ کسی طرح سے بھی جاپانی فوج کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ڈھانچے ہر سال اس ندی میں برف پگھل جانے کے باعث اس کے شفاف پانی میں صرف 1 ماہ کے لیے نظر آتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم نے تقریباً 30 کے قریب ڈھانچے بازیافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ چند ڈھانچوں کے ساتھ ابھی بھی گوشت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں لکڑی کے نمونے، نیزے کے لوہے کے سرے، چمڑے کے جوتے اور انگوٹھیاں بھی موجود تھیں۔ بعد میں کیے جانے والی ایک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر اموات پہلی دفعہ تقریباً 1200 سال پہلے 9ویں صدی عیسوی میں ہوئیں، اور دوبارہ پھر ٹھیک 1000 سال کے بعد 19ویں صدی میں بھی اموات ہوئیں، جن کے ڈھانچے آج بھی وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ لوک کہانیوں کے مطابق کناؤج کے بادشاہ راجہ جسدوال اور اس کی بیوی رانی پلما اپنے کچھ نوکروں کے ہمراہ نندی دیوی کے مندر پر پوجا کرنے کے لیے گئے، لیکن اس قافلے کو راستے میں ہی تیز طوفان اور زوردار برف باری نے گھیر لیا، اور وہ تمام وہیں روپکنڈ ندی کے قریب ہی کہیں کھو گئے۔ ابھی تک اس ندی میں تقریباً 200 کے قریب لوگوں کی باقیات ڈھونڈی جا چکی ہیں، جس کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب 300 تک پہنچ چکی ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ یہ لاشیں بہت مختلف ادوار کے انسانوں کی ہیں۔ ڈی این اے کی مدد سے یہ معلوم کیا گیا کہ ان لاشوں میں 2 مختلف گروہوں کی لاشیں موجود ہیں۔ ایک گروہ جو کہ جنوبی ایشیا کے انسانوں کا ہے، جن کی لاشیں تقریباً 9ویں صدی کی ہیں، اور دوسرا گروہ مشرقی میڈیٹرینین کے باشندوں کی لاشوں کا ہے، جو یہاں پر تقریباً 200 سال سے ویسے کے ویسے ہی پڑی ہیں۔ ان ڈھانچوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کی اموات سر کے پچھلے حصے پر کوئی بھاری چیز گرنے کی وجہ سے ہوئیں، اور ممکن ہے کہ یہ وہی برف باری ہو جو کہ لوک کہانیوں میں سننے کو ملتی ہے۔ 19 اگست میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق 38 ڈھانچوں سے ملنے والے ڈی این اے سے یہ بات کھلی کہ بہت سی مختلف قومیں ندی پر مختلف برے حادثات کا شکار ہوئیں۔ 1000 سال کے فاصلے کے بعد دوبارہ 19ویں صدی میں ایک اور گروہ کے ساتھ اسی طرح حادثہ پیش آیا، اور ان کی لاشیں بھی آج وہیں پڑی ہیں۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9ویں صدی اور 19ویں صدی میں مرنے والے انسانوں کی موت کی وجہ ایک جیسا ہی حادثہ تھا، جو دونوں دفعہ 1000 سال کے وقفے کے بعد پیش آیا۔ ان ڈھانچوں کی ہڈیاں اب ایک بڑی تعداد میں روپکنڈ ندی سے
چوری ہونے لگی ہیں، اور یہ ڈر ہے کہ اگر جلدی ہی حکومت نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہاں سے کچھ ہی وقت میں تمام ڈھانچے غائب ہو جائیں گے۔ وہاں پر آنے والے سیاح ان ہڈیوں کو چوری کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں فہد مشیر، اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔